إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء ہے. انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ. محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ مالک العلام کی مقدس معلی اعلی عرفہ کتاب کا ایک مقام ہے. اللہ مالک العلام سے دعا ہے اللہ میں گناہگار کو اس کا مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب ارض و سما سننے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. ماہ مقدس کے انتہائی قیمتی ایام بڑی تیز روی کے ساتھ گزرتے چلے جا رہے ہیں اور بڑے ہی خوش نصیب وہ لوگ ہیں، سعادت مند وہ لوگ ہیں جو اس مہینے کی قدر کر رہے ہیں جیسے کرنے کا حق ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ مالک العلام کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکات کی بارش ہوتی ہے اور بڑے ہی نصیبے والے ہیں جو اس کی رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ مہینہ اپنے اندر بہت سی خصوصیات رکھتا ہے. یہی اس مہینے کی خصوصیت پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان، صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، اس ماہ مقدس میں عمرہ کی سعادت حاصل کر لیتا ہے، اللہ مالک العلام اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب درج فرما دیتے ہیں. اور اس مہینے کی خصوصیت میں ایک یہ بھی خصوصیت ہے، اللہ رب العزت نے اسی ماہ مقدس میں اس رات کو رکھا ہے جو بندہ اس کی عبادت اور ریاضت میں رات گزار دیتا ہے، اللہ مالک العلام کے ہاں اس کی وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر بن جاتی ہے. اور یہ بھی اس مہینے کی خصوصیت میں شامل ہے. اس مہینے کا یہ مقام سمجھے، عظمت سمجھے، رفت سمجھے، بلندی سمجھے، منقبت سمجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، وعن نبی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم نے فرمایا ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ یہ اس مہینے کی خصوصیت سمجھے کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت
ابواب النار وصفدت الشیاطین. پاک پیغمبر فرماتے ہیں دنیا والے یہ اتنا ماہ مقدس مقام والا اور شان والا ہے کہ جب یہ ماہ مقدس آتا ہے تو اللہ مالک العلام اس کے احترام میں، اس کے مقام میں، اس کی شان میں، اس کی عظمت میں اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور یہ بھی اس مہینے کی خصوصیت ہے کہ جب یہ ماہ مقدس آتا ہے اللہ جہنم کے دروازے بند فرما دیتے ہیں. وَصُفِدَتُ الشَّيَاطِينُ وَفِي رِوَایَةٍ سُلْسِلَةُ الشَّيَاطِينِ. آپ پاک پیغمبر نے فرمایا جب یہ ماہ مقدس آتا ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہے، شرف و فضل والا یہ مہینہ آتا ہے، اللہ شیطانوں کو مقید کر دیتے ہیں. یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی کہ کائنات کے رب نے جنت کے دروازے کھولے تو اسی ماہ کی وجہ سے، اللہ نے جہنم کے دروازوں کو بند کیا تو رمضان کی وجہ سے، اللہ نے شیطانوں کو مقید کیا تو رمضان کی وجہ سے. اور پھر یہ سوچنے کی بات ہے وہ کائنات کا خالق ہے، وہ کائنات کا آقا ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، رب ارض و سما پوری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ اس مہینے کا اتنا احترام کرتا ہے. اور ہم بھی تو ذرا سوچیں کہ ہم مسلمانوں نے، نبی کے امتیوں نے اس ماہ مقدس کا کتنا احترام کیا ہے. اور جب ہم تھوڑا سا تدبر، تفکر تو غور کرتے ہیں نا تو بات ایک ہی سمجھ میں آتی ہے جو ہمارے ہاں نچوڑ نکلتا ہے کہ جیسے ہم رمضان سے پہلے تھے ویسے ہی ہیں، کوئی چیز بدلی نہیں ہے، کوئی تغیر نہیں، کوئی تبدل نہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئی. پہلے جھوٹ بولتے تھے اب بھی بولے جا رہے ہیں، پہلے غیبت کرتے تھے اب بھی کیے جا رہے ہیں، اور پہلے جناب 2 نمبری کرتے تھے اب بھی کیے جا رہے ہیں، پہلے حرام کے لقموں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے اب بھی کیے جا رہے ہیں. پہلے بھی ہمارے گھروں میں جو ہے نا وہ کیبل چلتی تھی، گندے گانے اب بھی چلتے ہیں، فلمیں پہلے بھی چلتی تھی اب بھی چلتی ہیں، کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے. وہ تو حدیث آتی ہے نا صحیح بخاری میں وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا والوں جو روزہ جو ہوتا ہے نا یہ ڈھال ہے. کیسی ڈھال ہے؟ فرمایا کہ روزہ ایسی ڈھال ہے کہ بندے کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، لیکن ہم نے اس کو الٹ استعمال کیا ہے. پاک پیغمبر نے فرمایا گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے، اور ہم مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ گناہ کرنے کی ڈھال ہے. آپ سمجھیں کہ گناہ کرنے کے لیے ہم اس کو بطور ڈھال کیسے یوز کرتے ہیں، کیسے استعمال کر لیتے ہیں. تو آپ دیکھیں نا مثال کے طور پہ کسی بندے سے وعدہ کر لیں، کہیں گے بھائی وعدہ پکا ہے، اس نے کہا شک والی بات ہی نہیں، سوچ لیں. آپ کہہ رہے پکا وعدہ بھائی دیکھ لیں، میں نے روزہ رکھا ہوا، روزے سے جھوٹ تو نہیں بول رہا. ہم روزے کو بلیک میل کرتے ہیں، کیا ثواب ہے اس کا، کیا اجر ہے اس کا. کسی بندے کے دکان پہ چلے جائیں، یہ کتنے کا میٹر ہے، 140 میں، پکی بات ہے، اور روزے سے جھوٹ بول رہا ہوں. یعنی روزے کو اگر روزے نہ ہوتے تو پھر تو کیا کہتا. یعنی روزے کو بلیک میل کرتے ہیں ہم، گناہ کرنے کی ڈھال اس کو روزے کو سمجھتے ہیں. اور روزہ تو اتنی اہم عبادت ہے، یہ بھی روزے کی خصوصیت ہے. اور پھر بھی یہی ماہ مقدس کا ایک مقام اور شان یہ بھی ہے، رفت اور بلندی یہ بھی ہے. اللہ رب العزت نے اس مہینے کو یہ بھی مقام بخشا ہے کہ اللہ نے اپنے کلام مقدس کو، اپنی اس کتاب کو، قرآن حکیم کو، فرقان مجید کو اللہ نے اس ماہ مقدم میں نازل فرمایا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انقلابی کتاب، یہ دنیا کو بدل دینے والی کتاب، بندوں کے اندر ہلچل پیدا کر دینے والی کتاب، بندے کی روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دینے والی کتاب. اللہ فرماتا ہے یہ بیان للناس ہدی للناس کو ہم نے نازل کیا ہے تو اسی ماہ مقدس میں نازل کیا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں کتنی کتابیں ہیں، آپ انگلیوں پہ شمار نہیں کر سکتے. جتنی بھی کتابیں لکھتی ہیں نا، چاہے کوئی محدث لکھتا ہو، چاہے کوئی شیخ الحدیث صاحب تحریر فرما دیں، چاہے کوئی مفکر قسم کا آدمی لکھ دے، چاہے کوئی پروفیسر ٹائپ بندہ لکھ دے، جیسا بھی ہو آدمی جب وہ کتاب کو تحریر کرتا ہے، کتاب لکھتا ہے نا، تو اس کے شروع میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ کسی نے اس کا مقدمہ تحریر کیا ہوتا ہے، کسی نے اس کے اوپر تقریض لکھی ہوتی ہے، کسی نے پیش لفظ چڑھایا ہوتا ہے. بھلا کیوں؟ اس کتاب کا تعارف کرواتے ہیں کہ بھائی یہ کتاب بڑی عمدہ ہے، اس کتاب کو پڑھیے،
اس کی یہ بھی خوبی ہے، اس کی یہ بھی خوبی ہے، اس کی یہ بھی خوبی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کلام مقدس، اللہ کی یہ پاک کتاب، اللہ رب العزت کی یہ مقام اور شان والی کتاب ان تمام چیزوں سے مبرہ اور منزہ نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت کی کتاب اپنا تعارف آپ ہے، اسی کو کسی کے مقدمے کی ضرورت نہیں، اس کو کسی کی تقریر کی ضرورت نہیں، اس کے کسی کے پیش نفس کی ضرورت نہیں، یہ تو اتنے مقام اور شان